پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ جو 70 سال سے پاکستان میں کہانی چل رہی ہے اس کا ابھی تک ہم علاج کر نہیں سکے، اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ اقوام متحدہ کی جو UN ڈیولپمنٹ پروگرام کی رپورٹ آئی حال ہی میں، اس میں بھی وہ وجہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ پاکستان میں جب آپ اکثر امیر لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے بڑے بڑے اربوں روپے جنہوں نے کمائے ہوتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ اکثر انہوں نے یہ سارا پیسہ حکومت کی وجہ سے بنایا ہوتا ہے۔ کہیں پہ ان کو ٹیکس کی چھوٹ دی جاتی ہے، کہیں پہ انہیں سرکاری ٹھیکے دیے جاتے ہیں، کہیں پہ انہیں حکومتی سبسڈیز دی جاتی ہیں، کرپشن کرنے کی کھلی چھوٹ دی جاتی ہے، اور اگر کہیں آپ پکڑے بھی جائیں تو یہ ایشورنسز دی جاتی ہیں کہ اگر میں پکڑا گیا، پھنس گیا تو آپ ہی مجھے نکالیں گے، تو اس وجہ سے میں آپ کی اپوائنٹمنٹ بھی کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر اس میں جو حکومت کی طاقت کا استعمال ہوتا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ قانون تو گھر کی لونڈی بنا کے استعمال کرتے ہیں یہ تمام لوگ۔ یہ UNDP کی رپورٹ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اور آج اگر آپ جہانگیر ترین نے جو بات کی عدالت میں پیشی کے بعد اس کو دیکھیں تو یہ حالات آ گئے ہیں کہ جناب ایک ملزم بتائے گا کہ اس کی تحقیقات کس نے کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب FIA نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ SCCP کا کیس بنتا ہے۔ جی ہاں، اسی SCCP کا کیس کہ جب موصوف جہانگیر ترین صاحب جنرل مشرف کی دور میں وزیر بنے تھے اور اس کے بعد SCCP میں انہوں نے گھوٹالے کیے، سپریم کورٹ تک یہ سارا کیس جا کے پتہ لگا کہ SCCP کو بھی انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے صرف فائن دے کے مسئلہ حل کر لیا تھا، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا یہ تو کرمنل کیس بنتا تھا جو کہ SCCP نے جہانگیر ترین پہ نہیں بنایا۔ لیکن جہانگیر ترین ہمیشہ سے منظور نظر رہے ہیں ان طاقتور پلیئرز کے جو جانتے ہیں کہ کون سا شطرنج کا مورا کب چلنا ہے، کہاں چلنا ہے، شطرنج کے جو پاکستانی سیاست کی شطرنج ہے اس پہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اور آج بڑے دعوے کر رہے تھے کہ مزید لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے، مزید لوگوں میں بھی ایسے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں جو کہ اکثر ہر دور میں اپنی سیاسی جو وفاداریاں ہیں وابستگی اور وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ حکومت اور ریاستی وسائل استعمال کر کے کسی نے لینڈ انکروچمنٹ کی ہے، کوئی لینڈ مافیا کا حصہ ہے، کوئی منی لانڈرنگ میں، اور جب آپ ان کے پروفائلز نکالتے ہیں تو آپ کے کافی سارے پتہ لگتے ہیں۔ کچھ آنیسٹ لوگ بھی اس میں یقیناً شامل ہیں جو نظریاتی طور پہ مثلا ناراض ہو کے PTI کے 4 MNA اگر کراچی سے شامل ہو گئے کہ جناب ہم نے تو آپ کے کہنے پہ یہ سٹنگ آپریشن کیا تھا، لیکن پوری PTI سمجھتی ہے کہ اب ہم نے شاید پیسے کھائے ہیں گیلانی صاحب سے، لیکن ایسے بھی کچھ واقعات ہوتے ہیں شاید، تو یہ بھی ایک اس کا ایلیمنٹ ہے۔ جو اس میں بنیادی ناظرین سوال آتا ہے، میں آج آپ کو باقاعدہ پروگرام میں دکھاؤں گا کہ ایک والیوم 10 کا بڑا ذکر ہوتا تھا کہ والیوم 10 GIT نے پیش کیا سپریم کورٹ میں، آج 3 سال سے 4 سال ہو گئے، وہ والیوم 10 گیا کدھر؟ اس کے چند ہمیں اقتباسات دیکھنے کا حسین اتفاق ہوا اور اس میں پتہ لگا کہ والیوم 10 میں ہے کیا کیا، تو وہ آپ کو والیوم 10 بتائیں گے۔ ہم نے نیپس کے ترجمان سے سوالات کیے کہ جناب آپ نے کتنے ممالک میں آج تک میوچل لیگل اسسٹنس کی درخواستیں بھیجی ہیں کہ جو پیسہ پاکستان سے لوٹا جاتا ہے اور مختلف ممالک میں باہر چلا جاتا ہے، تو اور کون کون سے ممالک ہیں وہ بھی پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ جناب کتنے ممالک میں سعودی عرب کتنا پیسہ گیا، کتنے MLAs گئے، UAE کتنے گئے، اور باقی ممالک میں کتنے MLAs باقاعدہ طور پہ بھیجے گئے۔ کوئی لسٹ ہے تقریباً 30 ممالک کی جہاں پاکستانیوں کا پیسہ پڑا ہے، جس کو ڈھونڈنے کی کوشش کاغذوں میں تو ہو رہی ہے لیکن شاید پریکٹیکل سٹیپس اس تیزی سے نہیں لیے جا رہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب جب سے باہر آئے ہیں، پتہ لگے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ کافی تیز ہو گیا، اچھی کافی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اچھے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی نئی ڈیلوں کی بات چیت کر رہے ہیں۔ دا گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ پالیسی کنٹینیوز۔ تو یہ کرپشن پہ ہم لوگ واقعی سیریس ہیں، اور کیا اسے نیشنل سیکیورٹی ایشو قرار دے دینا چاہیے؟ کیونکہ جتنے میں نے MLAs دیکھے ہیں بیرون ممالک آج تک، اور ہم نے جتنی ریکوریز کی ہیں، NROs کی کاسٹ نکالیں، تو یہ کم از کم بلینز آف ڈالرز اور پاکستان کے باہر پڑے، اور پھر ہم بھکاریوں کی طرح کبھی IMF کبھی ورلڈ بینک سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے پینلز کا ناظرین آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر شبلی فراز صاحب، اور بطور انفارمیشن منسٹر سب سے ٹفسٹ مقابلہ انہوں نے 10 اپوزیشن جماعتوں PDM کا کیا، اور بہت احسن طریقے سے بطور وزیر اطلاعات اپنی ذمہ داریاں نبھائی۔
اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، جس کو کہ آج کل ایک برین کہا جاتا ہے، اسٹریٹجسٹ کہا جاتا ہے، کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہو یا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہو، محمد زبیر صاحب اور نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ترجمان ہیں۔ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ۔ کوئکلی سینیٹر شبلی فراز صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کیا کرپشن کو نیشنل سیکیورٹی ایشو قرار دے دینا چاہیے؟ یہ وقت آ گیا ہے پاکستان میں یا نہیں؟ چلنے دیں، بہتی گنگا میں اور لوگوں نے بھی ہاتھ دھونے، آپ کی جماعت کے لوگوں نے بھی ہاتھ دھونے ہوں گے، تو چلنے دیں، کیا ضرورت ہے اس کو نیشنل سیکیورٹی ایشو قرار دینے کی؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک کہ ہماری پارٹی کا تعلق ہے، پرائم منسٹر کا تعلق ہے، یہ سفر اور یہ ایشو 22 سال 25 سال پہلے شروع کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی جو کہ رینٹ سیکنگ سوسائٹی ہو، جس میں کہ پولیٹیکل پیٹرنیج کے ذریعے لوگوں کو تحفظ دیا گیا ہو، رول آف لا کی نہ ہونا ہو، اور سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہو، سلیکٹیو طریقے سے لوگوں کو انصاف مہیا کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ ایسی سوسائٹی پھر وہ آگے جا ہی نہیں سکتی۔ پرائم منسٹر نے مختلف اوقات پہ ابھی بھی کیا کہ انہوں نے یہ کہ ابھی ایک رپورٹ اور بھی آئی تھی جس میں کہ تقریباً $60 ٹریلین جو ہے تو جو غریب ممالک ہیں وہاں سے وہ جاتا ہے، اور 1 ٹریلین کے قریب اینول جو ہے تو وہ یہاں سے جاتا ہے۔ اب یہ کن لوگوں کا پیسہ ہے؟ یہ وہی ظاہر ہے کہ کرپشن کا پیسہ ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس جو پیسہ ہوگا، آپ اگر لوکلی حلال طریقے سے دیکھیں، اس میں رچ لوگوں کا کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، بیکاز ہمارا مذہب بھی اس کو نہیں روکتا۔ ہاں، حلال کے طریقے سے قانون کی پہ عملداری کرتے ہوئے، طاقتور اور کمزور کا بھی تو اس میں بالکل ڈفرنس ہے۔ نہیں وہ تو ہے، وہ تو بالکل ہے۔ ہم جنگ لڑ رہے ہیں کہ دیکھیں، جب بھی آپ کسی کے پیچھے، اب آپ کے ساتھ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دوست، ان کی پارٹی کے جو بھی ان سے پوچھا گیا عدالت میں کہ جی آپ ان کے رسیدیں دیں، جواب دیں، جو بھی آپ کے ایسٹس ہیں باہر میں، مطلب ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ چلیں فور 1 منٹ کے، ہم نہیں کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے چوری سے بنائے۔ بھائی آپ بتائیں تو صحیح، منی ٹریل دیں، جس طرح کہ آپ نے پرائم منسٹر کے ساتھ کیا۔ اب ہم یہاں پہ ایک کلاسک ایگزامپل، جیسے جہانگیر ترین صاحب سے منی ٹریل مانگا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی SCCP کرے گا، FIA کا کام نہیں ہے۔ دیکھیں ایگزیکٹلی، اور آپ کی حکومت NRO دے رہی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کا ویسے کیا کام ہے FIA جو ایک تحقیقاتی ادارے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہماری پارٹی میں، ہمارے لیے، میں ایز اے PTI کا ورکر ہوتے ہوئے، ہمارے لیے عمران خان سے اوپر صرف اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے اگر سیاست جوائن بھی کی ہے، ہم نے سیاست جوائن کی ہے، وہ بھی اسی کاز کے لیے کی ہے کہ اس ملک میں، اگر اس ملک نے آگے جانا ہے تو اس نے ایک تو پراپرٹی رائٹس، یہ ایک بڑا ایلیبوریٹڈ قسم کا کانسیپٹ ہے۔ جب آپ کو کنٹریز کو جب رینکنگ بھی ان کی کرتے ہیں تو پراپرٹی رائٹس، رول آف لا، یہ چند چیزیں ہوتی ہیں جس میں کہ آپ کو گیج کیا جاتا ہے کہ آپ کا وہ کیا ہے۔ بالکل، اور حکومت نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، بالکل ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کی طرف آؤں، پرائم منسٹر عمران خان نے کچھ طبقاتی ڈفرینسز کی بات کی، امیر کے لیے اور غریب کے لیے کیا مسئلہ ہے پاکستان میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ طاقتور کے لیے اس ملک میں مختلف قانون ہیں اور بیچارہ کمزور کے لیے مختلف ہے۔ وہاں طاقتور ڈاکو کو پکڑتے ہیں، سارے اسمبلی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جی جمہوریت خطرے میں آ گئی ہے۔ اچھا، جو پکڑا جاتا ہے بڑا ڈاکو، وہ نیلسن منڈیلا بن جاتا ہے، اس کو نعرے مار ایسے ایسے کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ زبیر صاحب، پرائم منسٹر صاحب کی بات سے آپ یقیناً ایگری کر رہے ہوں گے۔ باتیں تو ان کی ایسی ہوتی ہیں نا کہ کوئی ارجنٹینا سے بھی بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، کہے گا واہ، اس ملک میں پچھلے 3 سال میں کرپشن تو کم سے کم ختم ہوگی۔ کوئی باہر کا آبزرور ہو، جتنی یہ باتیں کرتے ہیں اور جس پیشن کے ساتھ کرتے ہیں، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیت صاف ہے عمران خان، بٹ اٹ از لائک اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری ان دا اسٹریٹ جس کی نیت صاف ہوتی ہے۔ یعنی کہ سینیٹر شبلی فراز صاحب، نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے ترجمان جو اسٹریٹجک مائنڈ ہے نون لیگ کا، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی نیت جو ہے وہ صحیح ہے، صاف ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ایک سن تو لینا، پوری خبر چلائیں نا، یہاں نہ روکے نا، ختم ہوگی خبر، نو سر، نو، ایک سیکنڈ، نہیں ابھی بولنے دیں مجھے، اب حملے تو کرنے دیں نا، گولے بارود تو پھینکتے تھے، بولے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک سچویشن کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ میری نیت، ارشد شریف صاحب، مجھے بہت شوق ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو اوپن کرنے کا، تو آپ مجھے ڈال دیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم میں؟ اس سے زیادہ خطرناک چیز ہوگی کہ مجھے پاکستان کرکٹ ٹیم میں ورلڈ کپ کے ساتھ بھیج دے۔ کیونکہ نیت بڑی صاف ہے،
اور آتا واتا کچھ نہیں ہے, بلے کا صحیح رخ بھی نہیں پتا کہ سیدھا بلہ کون سا ہوتا ہے, اور آتا جاتا کچھ نہیں ہے, زیرو. کیوں؟ بلکہ because he knows nothing. اتنا تو وہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کی انہوں نے. کون سی ریفارم کیے؟ ایک ریفارم بتا دیں. جو آپ نے لینڈ مائنز معیشت میں لگائی تھی وہ ساری ایک ایک کر کے تو ڈیفیوز کر رہے ہیں. ڈیفیوز کر دیں. اس کے بعد ایک فائنانس منسٹر آئے شوکت ترین صاحب. بلکہ میں ایک سن تو لیں, نہیں پہلے مجھے ختم کر. اس کے بعد آئے شوکت ترین صاحب جو کس کی مرضی سے آئے؟ عمران خان صاحب کی مرضی سے. عمران خان کے منہ پر انہوں نے یہ کہا جو سب نے, میں نے, آپ نے, شبلی صاحب نے دیکھا کہ ان کی حکومت نے بیڑا غرق کر دیا معیشت کا, ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, تباہی کی طرف ہے پاکستان. یہ تو میں موٹے موٹے الفاظ بتا رہا ہوں. اور اس کو انہوں نے بتایا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر, آپ آئیں تو صحیح, آپ اس کو صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے. تو بھائی جس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے, مجھے اس کی سنسیریٹی سے کچھ نہیں کرنا. دوسری بات یہ, جس کی دونوں جیبیں بھری جا رہی ہوں پچھلے اتنے سالوں سے. عمران خان سب سے بڑا گھر ہے اسلام آباد میں, سب سے بڑا گھر ہے, اکیلے رہتے ہیں. کون سی انکم ہے جس سے اخراجات پورے ہوتے ہیں؟ یہ ہمیں حق ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر کی ایگزامپل دیتے نا کہ حضرت عمر سے آ کے 5 سال حکومت میں تھے, چیک کرتے سپریم کورٹ. اچھا چلیں اب میں اس پہ ایک ایک اب بتا دیں نا, 3 سال کا بتا دیں ایک ایک کر کے آتے ہیں. اب آپ نے شوکت ترین صاحب کا اخراجات ذکر کہاں سے کیا, آتے ہیں؟ لینڈ مائنز. ناظرین, ڈونٹ پوائنٹ آؤٹ فنگر ایٹ ادرز. 2016 میں زبیر صاحب گورنر سندھ تھے, آل پاورفل گورنر تھے, آل پاورفل حکومت تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی, جس طرح آج کل آل پاورفل حکومت ہے تحریک انصاف کی. تو اس وقت بھی ہم کلمہ حق بلند کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کرتے بھی تھے, اور ہم نے اس وقت آپ کو ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے ہمارے پروگرام میں آ کے بتایا تھا کہ یہ لینڈ مائنز لگا کے جا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب, اور یہ لینڈ مائنز پھٹیں گی جیسی اگلی حکومت آئے گی. کیا کہا تھا ڈاکٹر اشفاق حسن نے, آئیے دیکھتے ہیں. ڈار صاحب نے بہت سارے جو پیمنٹس ہیں ان کو بجٹ سے نکال کر ادھر ادھر پارک کر دیا ہے. یعنی کہ میرے نزدیک وہ بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں آنے والے فائنانس منسٹر کے لیے کہ وہ اس نے جہاں بھی قدم رکھا ایک دھماکہ ہوگا اور آواز آئے گی 700 بلین ہمارے دے دو. دوسری طرف قدم رکھے گا, ایک دھماکہ ہوگا, آواز آئی 500 بلین ہمارے دے دو. یہ اس طریقے سے بچھا دیا ہے کہ اس کو بجٹ سے باہر کر دیا. بجٹ میں کہیں دیکھیں ہمارے بجٹ تو بہت خسارہ کم کر دیا, میں نے 4.5% خسارے پہ لیا ہے, اور جو پیمنٹ تھے وہ ہم نے باہر کسی کمپنی کا ایک جعلی کمپنی بنائی, اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. کسی نے اس کو تو پیمنٹ کرنا ہے. جی ناظرین, اور اشتہاری وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب عدالتوں نے اشتہاری قرار دیا, ملک سے مفرور ہیں. انہوں نے جو لینڈ مائنز لگائیں اس کی پہلی کیجویلٹی جیسی انہوں نے آ کے وزارت خزانہ سنبھالی اور یہ مائنز کلیئر کرنے کی کوشش کی, اسد عمر ہو گئے. پھر کچھ عرصہ پیپلز پارٹی سے بوروڈ حفیظ شیخ یہ مائنز ہٹانے کی کوشش کرتے رہے, اور اب شوکت ترین صاحب یہ لینڈ مائنز ہٹا رہے. ایسا نہیں ہے. آپ بڑے معصومانہ طریقے سے سو لینڈ مائن مان لیا. لینڈ مائن ان دا فرسٹ پلیس آئی ڈونٹ ایگری, بٹ لیٹس یہ آئے, انہوں نے آ کے ایک لینڈ مائن کی جگہ 3 اور ڈال دی اس کے اوپر. میں اس کی سمپل سی جو ڈاکٹر اشفاق بات کر رہے تھے, فار ایگزامپل سرکولر ڈیٹ 1.1 ٹریلین تھا نا, وہ کہتے ہیں آف دا بکس یہ شو کرتے ہیں 1.1 ٹریلین کے بدلے ابھی کتنا 2.5 ٹریلین. تو بھائی 1.1 ٹریلین آپ نے اتارنا تھا, آپ تو 2.5 تک پہنچ گئے. اور بائی دا وے منسٹر فار انرجی جو ہے انٹرپٹڈ پروگرام میں سنا ہے پی ٹی آئی میں, پیشنس کا تو حوصلے کا جواب تو ہے, میں مانتا ہوں. عمر ایوب صاحب کس کی کیجولٹی ہے؟ ہماری لینڈ مائنز کی نہیں ہے. تو پھر عمران خان کو ہٹانا نہیں چاہیے تھا, دفاع کرنا چاہیے تھا ان کا. ہٹاتے ہیں. ندیم بابر کو کیوں نکالا تھا؟ دفاع کرنا چاہیے تھا. پیٹرولیم کمیشن میں ساری فائنڈنگ آئی نکالا تھا. حماد اظہر کو کس نے نکالا تھا؟ ندیم بابر کس کا تحفہ تھا؟ اچھا وہ بھی ہمارا قصور ہے. سلیکشن آپ کریں. اس سسٹم میں کون سا ادارہ ہے, کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ آپ کے مورے نہیں بیٹھے اور آج بھی بیٹھے؟ اچھا تو آپ نے تو اپنے مورے بٹھانے تھے نا, ان کے پاس مورے ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ آپ نے کلیئر کرنی ہے کہ ہمیں اور ان میں بہت فرق ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک ایسے طبقے سے, یہ طبقہ ایک ایسے سے لگتے تھے, یہ ان نوسر بازوں کی طرح تھے جو کہ بڑے طریقے سے ہر چیز میں پیسہ بنانا ان کا ٹیلنٹ تھا, جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. ان کے جو لیڈر تھے جو کہ ابھی لنڈن میں بھاگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی سارا, اور جو ان کے جو ساتھ میں اسحاق ڈار تھے جو کہ فجنگ میں بھی پکڑے گئے, اور انہوں نے ہماری اکانومی کا بیڑا غرق کیا. انہوں نے ہمارے ایکسچینج ریٹ کو آرٹیفیشلی
سسٹین کیا, جس کی وجہ سے یہ پیورلی امپورٹ بیسڈ کنٹری بن گئی. ایکسپورٹس کوئی انڈسٹری کیوں لگائے جب آپ کو سستی چیز مل رہی ہے امپورٹڈ. انہوں نے 20-25 بلین ڈالر جھونکے آرٹیفیشلی مینٹین کرنے کے لیے, یعنی مصنوعی سطح پہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے. ہم نے کیا کیا, میں ابھی آتا ہوں, اس میں بھی آتا ہوں, میں کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کا یہ چھوڑ گئے, جس میں کہ اپنی 5.8 وہ گروتھ ریٹ کا یہ بڑا چرچ وہ کرتے ہیں نا, کہ کچھ چیزیں دکھائی نہیں تھی انہوں نے, بیکاز یہ تو دیکھیں نا, ان کا تو کام ہی یہی ہے. دیکھیں جو بندہ ہے جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے, جو اپنے لیے کام کرتا ہے, اپنی لیڈرشپ کے لیے کام کرتا ہے, وہ انہوں نے ان کی ساری اکاؤنٹنگ فجنگ تھی. ٹھیک ہے, نمبر 1 نیا تو نہیں کرے گا. انٹرپٹ اجازت دیں تھوڑا سا کروں. آپ نے کہا جو ان کے لیے فجنگ کرتا ہے اور اکاؤنٹس وغیرہ, تو ناظرین اسحاق ڈار صاحب اکاؤنٹنٹ جس کو اردو زبان میں منشی کہتے ہیں, اور یہ کوئی ڈیروگیٹری بات نہیں ہے, ان کو کہا جاتا تھا کہ شریف خاندان کے باقاعدہ طور پہ منشی ہیں. اور جو سینٹر شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے سارے اکاؤنٹس بھی مینیج کرتے تھے, تو آپ کو چیدرن جرسی کے ساتھ ہم نے 2016 میں جب خبر کی تھی تو باقاعدہ طور پہ اسٹیٹ بینک نے اس وقت ڈینائی کیا تھا کہ نہیں جناب ایسا تو کچھ نہیں, اور یہ اتنے ملین ڈالر جو چیدرن جرسی کو دیے گئے. اور اتفاق سے چلیں زبیر صاحب کے سامنے کیا کہنا. آپ یہ ڈاکومنٹ دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر ناز لکھا ہوا ہے اٹینشن مسٹر اسحاق ڈار. اور ابھی جب چودھری شوگر ملز کے اوپر چھاپا مارا گیا, ان کے دفاتر پہ چھاپا مارا FIA نے, تو وہاں سے یہ دستاویز ملا 1992 کا کہ اسحاق ڈار صاحب چیدرن جرسی کے ساتھ یہ ملینز آف ڈالرز کا جو ایگریمنٹ تھا اس کو ویٹ بھی کر رہے تھے, اور باقاعدہ طور پہ اس کو انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ پیسے کا ہیر پھیر کرنا کیسے, اس کو گھمانا کیسے. اور پھر یہ جو سارا ٹریل تھا اس پیسے کا, آج بھی اس پہ سوالات ہو رہے ہیں, تحقیقات ہو رہی ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب آج بھی مفرور ہیں. اور جتنے بھی آپ کیسز اٹھاتے ہیں, چاہے حدیبیہ پیپر مل کا اٹھاتے ہیں یا دیگر, کہ پیسے کو شریف خاندان کے چھپانا کیسے ہے, اس کو ڈیفرنٹ کریٹیو اکاؤنٹنگ پریکٹسز میں آگے پیچھے کیسے کرنا ہے, تو جو منشی اسحاق ڈار اکاؤنٹنٹ اسحاق, بلکہ منشی اسحاق ڈار یا اکاؤنٹنٹ اسحاق ڈار ایک ہی بات ہے, اردو اور انگریزی کا فرق ہے. جو اشتہاری ہیں, مفرور ہیں, ملزم ہیں, وانٹڈ ہیں, وہ یہ سارے کام کرتے تھے. یہ شریف خاندان کے لیے خدمات کی ایک جھلک ہے. نہیں بالکل ایسا ہی ہے. حدیبیہ کا کیس اوپن چھٹ کیس تھا, جس میں کہ ان کا اپنا ایک اعتراف جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کا حلف ہے. دیکھیں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور یہ ایک شو کر سکیں کہ یہ ہمارے ہی جیسے ہیں. There is world of difference between him and me. That is to say our respective parties. Because why? اس لیے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ نہ خود کرپشن کرتا ہے, نہ خود کرپشن کرنے. جی زبیر صاحب کا جبکہ یہ خود بھی کرپشن کرتے تھے. ان کے جو ہے دیکھیں بزنسز, آپ مجھے بس جسٹ 1 منٹ دیکھیں, آپ مجھے یہ بتائیں کوئی پرائم منسٹر ہے, اس کا بزنس ہے, اس کے ساتھ کون کمپیٹ کر سکتا ہے؟ پرائم منسٹر کا سمدھی ہے, وہ بزنس کرتا ہے, اس کے ساتھ کون کمپیئر کر سکتا ہے؟ اس کی اولاد ہے, وہ بزنس کرتی ہے, اس کے ساتھ کون کمپیٹ کر سکتا ہے؟ یہ کیوں نہیں بلاتے اپنے اسحاق ڈار کو؟ کون لے کے گیا؟ ان کے دوست خاقان عباسی لے کے گئے جہاز میں, نام نکالا گیا ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے, نیب سے نکلوایا گیا نام, فون کر کے نکلوایا گیا. جی زبیر صاحب, تو اس طرح سے ان کا زبیر صاحب کا ورژن لے لیں. میں لاسٹ کامنٹ ہے, میں یہ دیکھیں کہ جی دیکھیں ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہے, ہمارا مقابلہ اس سوچ کے ساتھ ہے جس کی یہ نمائندگی کرتے ہیں. بالکل. جی زبیر صاحب, 3 years on آپ ایسی باتیں نہیں کر سکتے. یہ پہلے جب نہیں, میں آپ کو پوری اپنی اکمپلشمنٹ بتا سکتا ہوں. پہلے تو میں اکانومی کا اور اسحاق ڈار صاحب کی بات کر لوں. پہلے میں اسحاق ڈار صاحب کی بات کر لوں نا. آج انفلیشن, مہنگائی جو ہے 11% سے اوپر ہے, فوڈ انفلیشن 15% سے اوپر ہے. ہم چھوڑ کے گئے تھے 3% پر, اور 4 سال 5 سال ارشد شریف صاحب مصنوعی طور پر نہیں رکھی جاتی. یہ ہر وہ بات کر رہے ہیں جو ان کا سٹنگ فائنانس منسٹر کے برخلاف بات کر رہے ہیں. اس نے یہ کہا کہ ایکسچینج ریٹ انہوں نے تباہی کی طرف لے کے اتنا ڈی ویلیو کر دیا. آپ کے فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں, مجھے نہ لیکچر دیں, جا کے اس کا گلا پکڑیں اور عمران خان کا گلا پکڑیں کہ ایسے فائنانس منسٹر کیوں لگائے. دوسری بات, ہمارا کون سا اکنامک انڈیکیٹر 5.8% پر جب ان کی جی ڈی پی پہنچے گی نا, تو پھر دیکھنا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہوگا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, میں نے ان سے 50 دفعہ سوال پوچھا. ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب کیا کہ ڈالرز باہر زیادہ جا رہے تھے اور آ رہے کم تھے. اب ہم نے فرسٹ 3.5 years ہمارے بالکل ریزنیبل تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. لاسٹ 1.5 سال میں ہم نے بجلی کے کارخانے کمپلیٹ کرنے تھے, سی پیک کے پروجیکٹس کمپلیٹ کرنے تھے, جس کے لیے پلانٹ اینڈ مشینری دبا کے آنی تھی. ہمارے پاس ایک چوائس تھی کہ اس کنٹری کو اندھیروں میں رکھیں یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ
کا برڈن لیں. اندھیروں والے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ان سے پوچھیں نا. اربوں روپے کے کھانچے بھی لگے جو کہ آئی پی پی کمیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. اور سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی چلائیں نہیں. مجھے ایک ناظرین وقفہ لینے اور وقفے سے پہلے دل کا کمزور اچھا ہو. اور کمزور زبیر صاحب زبیر صاحب پروگرام کے آواز نیچے کریں. کرپشن نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. تو بھائی ایک سیکنڈ, انڈیکس کس کے دور میں خراب ہوا ہے؟ پہلے سال خراب ہوا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا, کرپشن بڑھ گئی, سیکنڈ ایئر اور بڑھ گئی, تھرڈ ایئر اور بڑھ گئی. کون سا انڈیکیٹر ہے کہ کرپشن کم ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں نا, شوگر میں کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ایل این جی میں کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ دوائیوں میں کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ کون سی چیز میں کرپشن نہیں ہوئی ہے اور بلینز آف روپیز کی کرپشن ہوئی ہے؟ ساؤنڈ پولوشن پلیز. میں آپ سے سر مجھے ایک وقفہ لینا ہے کیونکہ ناظرین ایک وقفے کے بعد آپ کو ایک انتہائی انٹرسٹنگ چیز بتائیں گے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب رول آف لاء کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک بہروپیہ جو کہ صحافت کو سیڑھی کی طرح استعمال کر کے چیئرمین پیمرا بنا, وہ بھی دعوے کرتا پھر رہا ہے کہ جی ہم نے بڑے احسانات کیے. ایک اشتہاری اور مفرور ملزم سابق وزیر خزانہ وہ بھی دعوے کر رہا ہے کہ جی ہم نے بڑے احسانات کیے. تو جنرل باجوہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تو اس سے تو لگ یہی رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے ملک کو فوقیت دی اور اپنی دوستیوں کو اور ان سارے لوگوں کو جو لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں ان کو بڑا ٹکا سا جواب دیا. اور کیا بات کی تھی جس پہ وہ قائم ہے اور ایک کنٹینویشن جو انسٹیٹیوشنل پالیسیز کی ہے اس حوالے سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو اب میں جو انفارمیشن دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے نے 123 میوچول لیگل اسسٹنس کی درخواستیں کم از کم 30 ممالک کو لکھی ہوئی ہیں کہ جناب ہمارا پیسہ یہاں سے لوگ آپ کے ملکوں میں لائے ہوئے ہیں اور اس میں سے کچھ پیسہ ایسا بھی ہے جو پروسیڈز آف کرائم ہے یا پروسیڈز آف کرپشن ہے. اور جو ایم ایل ایز بھیجے گئے اس میں سب سے بڑی تعداد میں متحدہ عرب امارات میں 44 میوچول لیگل اسسٹنس کی درخواستیں ہیں. برطانیہ, یونائٹڈ کنگڈم جہاں پہ نواز شریف صاحب وزیر خزانہ, سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب, ان کے صاحبزادے فیملی اشتہاری اور مفرور ہے, وہاں پہ 23 میوچول لیگل اسسٹنس کی درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں, جوابات نہیں آ رہے. چین میں 7 ہیں, برٹش ورجن آئیلینڈ میں 6, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں 8, ملیشیا میں 5 اور اس طرح یہ پوری ایک فہرست ہے ہمارے پاس کہ کہاں کہاں یہ میوچول لیگل اسسٹنس کی درخواستیں گئی ہوئی ہیں. والیوم 10 کا ناظرین بہت ذکر ہوتا تھا, نون لیگ بھی کہتی تھی والیوم 10 میں کیا ہے. کچھ کو تو خدشہ یہ تھا کہ والیوم 10 جب سامنے آئے گا یا اس کی چیزیں میٹیریلائز ہو گئیں تو یہ نئے کیسز بن جائیں گے, باقاعدہ سارٹس موجود ہیں. لیکن والیوم 10 میں ہے کیا, موجود کیا چیزیں, آئیے آپ کو بتا دیں. پاناما جے آئی ٹی کا والیوم 10 سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا گیا. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی طرف سے عدالت کو درخواست کی گئی کہ والیوم 10 پر ابھی کام ہو رہا ہے, لہٰذا اس کو خفیہ رکھا جائے. عدالت نے بھی اپنے حکم نامے میں جے آئی ٹی کی درخواست پر والیوم 10 کو خفیہ رکھا اور 9 والیومز کو باقاعدہ پبلک کیا گیا. وہیں والیوم 10 آج بھی خفیہ ہی ہے. جے آئی ٹی کی والیوم 10 کی رپورٹ نیب کو فراہم کر دی گئی تاکہ نیب اس پر کارروائی کر سکے. اس کے بعد آج تک کسی کو نظر نہیں آیا کہ والیوم 10 کیا کہاں, اس کے تحت کیا کارروائی کی گئی ہے اور کیا والیوم 10 کا مزید بھی کوئی کردار ہے کہ نہیں. جے آئی ٹی کی رپورٹ جو سپریم کورٹ نے پبلک کی تھی اس میں نواز شریف اور ان کے خاندان کی کم از کم 3 ملکوں میں جائیداد سامنے آئی تھی, جس میں برطانیہ, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل تھے. والیوم 10 کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جے آئی ٹی نے شریف خاندان کے حوالے سے کم از کم 7 میوچول لیگل اسسٹنس کی درخواستیں دائر کر رکھی تھیں اور ان 7 کا تعلق نواز شریف خاندان کی پہلے سے موجود جائیداد سے نہیں تھا. والیوم 10 کے مطابق 25 اگست 2017 کو 4 ممالک کو نواز شریف خاندان کے حوالے سے میوچول لیگل اسسٹنس کے لیے خطوط لکھے گئے. 25 اگست 2017 کو لکھے گئے میوچول لیگل اسسٹنس کے خطوط میں بتایا گیا کہ نواز شریف, مریم نواز شریف, حسین نواز شریف, حسن نواز شریف اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں. 25 اگست 2017 کو لکھے گئے ان خطوط کو برطانیہ,
اور برٹش ورجن آئلینڈ کے علاوہ 2 اور ممالک کو بھی بھیجا گیا۔ یہ 2 ممالک لگزمبرگ اور سوئٹزرلینڈ ہیں۔ یعنی جے آئی ٹی کو شریف خاندان کے کاروبار اور جائیدادوں کا سراغ برطانیہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے علاوہ سوئٹزرلینڈ اور لگزمبرگ میں بھی ملا۔ نیب ذرائع کے مطابق ابھی تک یہ تحقیقات جاری ہیں اور چند مزید حقائق سامنے آنے کی امید ہے۔ اس کے علاوہ 17 جون 2018 کو برطانیہ کو ایک اور میوچول لیگل اسسٹنس کی درخواست بھیجی گئی۔ 17 جون کے بعد 2 مزید درخواستیں 3 اگست 2018 کو برطانیہ اور برٹش ورجن آئلینڈ کو بھیجی گئیں اور شریف خاندان کے اثاثہ جات کی مزید تفصیلات طلب کی گئیں۔ جے آئی ٹی کے خفیہ رکھے گئے والیوم 10 کے اندر موجود درخواستیں دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیب اگر مزید محنت کرے تو مزید انکشافات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ تاہم ابھی تک یہ ایک صیغہ راز ہے کہ ان میوچول لیگل اسسٹنس کی درخواستوں پر کتنے ممالک نے نیب کو جواب دیے اور کیا تحقیقات آگے ہوں، یا پھر نواز شریف کو ایک دفعہ پھر لندن بھیجنے کے بعد ایک غیر اعلانیہ NRO دے کر یہ فائلیں سرد خانے کی نظر کر دی گئی۔ جی ناظرین، اور یہ NRO وفاقی کابینہ جس کی سربراہی عمران خان صاحب کر رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اب بقول ان کے جعلی میڈیکل رپورٹس پہ دیا، لیکن باہر اسی وفاقی کابینہ نے ان کو بھیجا۔ اب یہ ناظرین کیس جب آپ دیکھ رہے تھے تو 2017 میں میوچول لیگل اسسٹنس کی چیزیں سامنے آئیں۔ پاناما کیس جب سامنے آیا تو جنرل قمر جاوید باجوہ اپوائنٹ ہو چکے تھے چیف آف دا آرمی سٹاف، اور پوری نون لیگ بشمول اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی، ان کے اشتہاری مفرور وزیر خزانہ سمدی اسحاق ڈار، ان سب کی خواہش یہ تھی کہ جنرل باجوہ صاحب انٹروین کریں اور جے آئی ٹی رکوائیں اور تحقیقات پہ اثر انداز ہوں، یہ کیس آگے نہ چلے، ان کو نکال لیا جائے اس ساری چیز سے۔ لیکن جنرل باجوہ نے کہا جناب جو رول آف لا ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ شاید آج کل ایک بہروپیہ سیلف پروکلیمڈ بہروپیہ جو صحافت کو سیڑھی کے طور پہ استعمال کر کے چیئرمین پیمرا بنا، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جی میں نے آپ کی پروموشن یا اپوائنٹمنٹ میں کوئی کردار ادا کیا، اور جب اس کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جس کا کہ وہ خود اقرار کرتا ہے ذکر ہو تو پتہ لگتا ہے کہ جناب کہانی کافی رنگین ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اشتہاری اور مفرور سابق وزیر خزانہ وہ بھی احسان جتلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ نے بڑے واضح طور پہ ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کھڑے ہیں، پاکستان کے مفاد کے لیے، اور پاکستان کا مفاد کس چیز میں؟ رول آف لا، جو سب کے لیے ایک ہی ہوگا۔ اور اسی دور میں اسٹوڈنٹ سے 2017-18 میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کن الفاظ میں واضح طور پہ اپنی انسٹیٹیوشنل پالیسی بتائی تھی اور ان تمام معاملات میں انٹرفیئر نہ کرنے کی اور اپنے پروفیشنل کاموں پہ کنسنٹریٹ کرنے کی بات کی، کن الفاظ میں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ If this country has to move forward, if this country has to succeed, we all will have to live by the book, by the law. And we cannot have cherry picking. If the law is applicable to him, but he is my friend, I will not charge him if he commits the same mistake. This cherry picking will not work. And we've been doing that. A rich man, you can't touch a rich man in this country. A poor man is in the jail for a minor offense, and the rich man can get away with it without, take away millions and billions of rupees and nobody can ask him. جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جی ناظرین، جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے اور اسی طرح کے نعرے اس حوالے سے مارے جاتے ہیں۔ جنرل نوید مختار جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے، جب ان کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا گیا تو ان سے بھی نون لیگ کی یہی توقعات تھیں کہ جس طرح کہ آرمی چیف کو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چودھری شوگر مل کا مینیجر کی طرح بیہیو کریں گے، جو حکم آئے گا اس کے مطابق وہ کہیں گے جی جناب آپ کا حکم سر آنکھوں پہ ہم یہی کریں گے۔ تو نوید مختار صاحب بھی جب ڈی جی آئی ایس آئی بنے تو ان سے بھی یہی توقعات ہیں، لیکن انہوں نے بھی انتہائی پروفیشنل انداز میں جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کرپشن ایز اے نیشنل سیکیورٹی ایشو، کن الفاظ میں وائٹ کالر کرائم کے حوالے سے کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ There is also urgent requirement to go after white collar crime and sever their linkages with criminality. جی ناظرین، تو یہ وہ معاملات ہیں کہ اب نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بن گیا ہے۔ سینیٹر شبلی فراز صاحب، کیونکہ سارے الزام آپ نے بمباری ہمارے پر کیا، سوال تو سن لیں، ابھی سوال تو کیا ہی نہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو افواج پاکستان کا پروفیشنل ادارہ ہے اس کے جو سربراہان ہیں یا آئی ایس آئی کے سربراہان ہیں وہ آپ کی شوگر میں آپ کے یعنی جن کے آپ ترجمان ہیں ان کی شوگر ملوں کے یا دیگر بزنسز کے ملازمین کی طرح بیہیو کریں، پاکستان کے مفاد کو آگے نہ رکھیں؟
ایبسولوٹلی ناٹ. اس سے زیادہ بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا. کس سے؟ کہ ہم نے کبھی آرمی چیف سے یا فارمر ISI چیف سے انٹروین کرنے کی کوئی درخواست کی تھی یا انڈیکیشن دی تھی؟ بالکل یہ سچ نہیں. پہلی بات تو یہ. آپ نے میرے سے اتنے حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ ایسی تو نہیں میں نے بات کی. میں تو ایک بالکل 6 آرمی چیف اپوائنٹ کیا, ہر ایک کے ساتھ خواہش ہے کہ جناب ہماری چودھری شوگر مل کے ملازم کی طرح بہیو کرے. دیکھیں ارشد, آپ بڑے ایموشنل ورڈز یوز کر سکتے ہیں, میں بھی بڑے ایموشنل ورڈز کریں نا, میں نے آپ کو منع تو نہیں کیا, اسی لیے تو پہلی بات یہ ہے کہ تو وہ پبلکلی کہہ دیں کہ جی یہ انہوں نے ایسے کہا تھا انٹروین کرنے کے لیے, تو آپ اپنی طرف سے بول رہے ہیں. آپ ان کے ترجمان کب سے بن گئے؟ آپ تو ایئر وائی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمارے پروگرام میں باقاعدہ آن ریکارڈ یہ بات کی تھی کہ آپ مانگنی NRO گئے تھے اس حوالے سے, وہ آپ کو سنا دیتے اگر آپ کو یقین نہیں ہے. ترجمان افواج پاکستان نے کہا تھا. ارشد, ایک تو مجھے آپ کے پروگرام میں سخت اختلاف ہے. آپ شہزاد ایک سن لیں, نہیں 2014 سے اتنے آپ سمجھتے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. آپ شہزاد اکبر کے ساتھ پورا پروگرام کرتے ہیں, مراد سعید کے ساتھ پورا پروگرام کرتے ہیں. آپ نے اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس ریز کرنے ہوتے ہیں تو مجھے اکیلا بلائیں آپ, ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ گے اور آپ کی حکومت نے جس طرح سے اس ملک میں اپنا وقت ان کو دیتا ہوں. دوسری بات میں اپنا وقت ان کو دیتا ہوں. چلو اچھا ایک سیکنڈ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز تو طے ہوگی کہ پچھلے 3 سال میں, 3 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, 3 سال تو ہماری حکومتیں 3 سال رہتی تھی, 2.5 سال رہتی تھی, 2 سال, 3 سال میں زیرو ہے کرپشن پر, زیرو نا, ایک بھی کنوکشن نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کنوکٹ کر کے ہٹے کس بات پہ تھے نواز شریف صاحب سپریم کورٹ سے؟ ایک سیکنڈ, 2017 میں تو 3 سال ان کے کہہ رہا تھا, اس پر بھی بات کر لیتے ہیں, میں بتا دیتا ہوں, جواب دے دیتا ہوں. اقامہ میں ریسیویبل نہ شو کرنے پر کیا تھا, دیٹ واز اے 2 نمبر ڈیسیژن. کون سا تھا بگیسٹ کرمنل اور گینگسٹر امریکہ کا؟ بھائی جو مرضی آپ ورڈ یوز کر لیں یار. ایک سیکنڈ, اب مجھے جواب تو دینے دینا ذرا, ہولڈ آن ٹو واٹ یو سے. میں 30 سال فائنینشیل مینجمنٹ کرتا رہا ہوں, میں سب سے بڑی کارپوریٹ کا CFO رہ چکا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس قسم کا ریسیویبل, کتنے وزیر اعظم دیکھے جو دبئی کی کمپنی میں ملازم تھے؟ سن لیں پہلے میری بات سن لیں. ریسیویبل کا جواب بھائی, میں آپ نے کہا ریسیویبل وغیرہ ختم ہو گیا. not ready to listen to my سر وہ پوری ڈیٹیلڈ اتنے سارے والیوم کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی. آرگومنٹ تو سن لیں. اگر وہ اتنے بڑے ولیومز میں کچھ ہوتا تو ریسیویبل پر نہ ٹانگتے, ریسیویبل پر ایک اکاؤنٹنٹ کی انکریمنٹ نہیں کوئی روکتا. جج بشیر صاحب 10 سال کی سزائیں دے چکے ہیں اسی کیسز میں. وہ اگر آپ مجھے ٹائم دیں گے تو میں ہر اس چیز پر نہیں گیا تھا, اس چیز کرپشن پہ دی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں دیں گے موقع 2 منٹ مجھے. سر فیصلے میں کرپشن لگا ہے, ری انوینٹنگ دا وہیل اگر آپ کرنا چاہیں تو ہسٹری کے آپ نئے چیپٹر لکھ سکتے ہیں. آپ محمد زبیر, میں نئے ہسٹری کے نہیں کہہ رہا, میں پاکستان کارپوریٹ لاز کے حساب سے کہہ رہا ہوں. اس میں سزا اس بیسس پر دی تھی کہ حسین نواز نے نواز شریف کو جو پیسے بھیجے تھے وہ حسین نواز کی کمپنی کا 80% پروفٹ تھا. پاکستان کے کون سے کارپوریٹ لا میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے 95% یا 100% یا 50% میرا بیٹا نہیں بھیج سکتا؟ This is Supreme Court 5 member bench, not Judge Bashir. No, یہ جج بشیر کے 5 member bench. سر کل آپ پورا 1-on-1 پروگرام میں آ رہے ہیں, کمٹمنٹ دینا آن ایئر کمٹمنٹ دینا, کل آپ 1-on-1 پروگرام میں آ رہے ہیں. کل نہیں آ سکتا, میری آلریڈی کمٹمنٹ ہے. سن لیں, لیکن میں آپ سے ضرور آؤں گا, آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. منسٹر صاحب آپ سے بھی سوال جاننا چاہوں گا کہ کیا نون لیگ کا مائنڈ سیٹ بدلا ہے یا ابھی تک وہی ہے کہ اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ ہماری شوگر ملز کے ملازمین کی طرح بیہیو کرنا چاہیے انہیں؟ ان کا مائنڈ سیٹ جی صرف یہی ہے کہ ہم سے کوئی پوچھو مت سوالات, جو سوالات پوچھو گے تو ہم جتھے لے کے آ جائیں گے, ہم انٹیمیڈیٹ کریں گے آپ کو, کیونکہ یہ اپنے آپ کو ان لیڈرشپ قانون سے بالا تر سمجھتی ہے. اور جب بھی ان سے سوالات پوچھے گئے ہیں بجائے سوالات کا جواب دینے کے, انہوں نے ہمیشہ جو بھی کرے. دیکھیں جہاں تک جو بھی انفلاس, یہ تو ہمارا پارٹی کا, ہمارے پرائم منسٹر کا یہی تو ویو پوائنٹ ہے کہ دیکھیں آپ اصل چیز کیا ہے کہ انصاف, سب قانون کے سامنے برابر ہونے چاہیے. اس کلچر کو کہ یہ قانون سے اپنے آپ کو براتر سمجھنا, وہ ان کا ترہ امتیاز ہے. انہوں نے میکسیمم زبیر صاحب تو رول آف لا ریپرزینٹ کرتے ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ نہیں, یہ آپ تو بلیو کرتے ہیں نا رول آف لا, کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کریں بھی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, سوری بس ٹائم تھوڑا کم, یہ بنیادی طور ٹھیک ہے وہ آپ نے بتا دیا, یہ اسی سوچ کو چیمپئن کرتے ہیں. رول آف لا پہ آپ بلیو کرتے ہیں؟ میں اس پر بتا دیا. ایک سیکنڈ, عمران خان نے کہا کہ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آئے, انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو کپڑے پہنے ہیں یہ کہاں سے آئے, آپ کی تو انکم نہیں ہے.
تو یہ مثال دے رہے تھے, بڑا اچھی ایگزامپل دے رہے تھے. جب فورن فنڈنگ کے کیس میں Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen